السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں توصیف احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب نور کو لے کر۔ کتاب نور، باب نمبر 4، رشوت اور اس کے نقصانات۔ العارض، حدیث، قرآن، قرآنی آیات، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلی چیز رشوت ہے۔ آئیے اب اس باب میں پڑھتے ہیں کہ رشوت کیا ہے اور اس کے کیا اثرات معاشرے تک مرتب ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے، اس کا آخر کیا ہے اور رشوت کا قیامت کے دن کیا حساب ہوگا۔ افتتاح باب۔ رشوت معاشرے کے لیے ایک مہلک مرض بلکہ زہر قاتل ہے جو کسی معاشرے کے پورے نظام کو کھوکھلا اور درہم برہم کر دیتا ہے۔ رشوت ظالم کی مدد کرتی ہے اور مظلوم کو جبر و ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رشوت ہی کے ذریعے گواہ، وکیل اور حاکم حق حق کو ناحق اور ناحق کو حق ظاہر کرتے ہیں۔ رشوت کی اس طرح بھی تعریف کی جا سکتی ہے کہ جس چیز کا موازنہ لینا، جس کا شرعاً درست نہ ہو، اس کا موازنہ لیا جائے۔ مثلاً جو کام اس شخص کے فرائض میں شامل ہو، اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اس پر کسی شخص سے معاوضہ لیا جائے۔ بدلے میں حکومت کے کسی افسر یا کلرک اگر سرکاری ملازمت کی روح سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہے۔ جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ بھی رشوت ہے۔ ہر طرح کی رشوت اسلام میں حرام و ناحق ہے، خواہ وہ مالی ہو یا اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔ رشوت کی بدولت پورا معاشرہ بد امنی اور بے سکونی کا جہنم بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں اس کا باامن و یا باحیثیت یا امن و سکون کی ضمانت اس ملک کا قانون نہیں دے سکتا، اور اس قانون کے محافظ وہ ادارے ہیں، لیکن جس جگہ رشوت کا بازار گرم ہو وہاں بہتر سے بہتر قانون بھی مفلوج اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔
ہم نے اگر کسی مجرم سے رشوت لے کر اسے قانون کی گرفت سے بچا لیا تو در حقیقت ہم نے جرم کیا ہے اور ہم نے مجرموں کے دلوں سے قانون کی سزا کی حدت کو نکالنے میں مدد کی اور ان مجرموں کے حوصلے بڑھائے جو کل ہمارے گھر پر ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری کاموں میں عام لین دین میں رشوت دے لے کر جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا بار کوئی حکمران نہ اٹھائے گا، بلکہ اس کے نتائج زائد ٹیکسوں کی صورت ملک کے تمام باشندوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ جس میں ہم خود بھی داخل ہیں۔ اس ملک میں گھرانے پیدا ہوں گی، خزانہ بھی کمزور پڑ جائے گا، ملک کے ترقیاتی کام بھی رک جائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی منزل بھی دور ہوگی اور دوسری اقوام ہمیں بدستور لقمہ تر سمجھ کر ہمیں گھیرتی رہیں گی۔ رشوت لینا یعنی پیسوں سے یا ٹیکسز کا پجاری ہوتا ہے، یہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے برا سمجھنے کے بجائے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اصول و قوانین کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے اور دنیا کی رعنائیوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ حرام کمانے اور حرام کھانے والوں کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی صدقہ خیرات، نہ کوئی نیکی قبول ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی دعا سنی جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص کا کھانا پینا، لباس اوڑھنا بچھونا اور رگ رگ حرام کمائی سے تر ہوتا ہے۔ اس کا نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ حج، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کرے گا تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے احکامات کو پس پشت
ڈال کر حرام کے پیسے کو گھر کی زینت بنا کر اسی رب سے دعا کرو گے تو وہ واپس ہی لوٹے گی۔ رشوت حرام ہے۔ حاکم، قاضی، ملازم یا سرکاری عہدیدار کو کسی قسم کی مالی حص کے بغیر اپنا فرض منصبی انجام دینا چاہیے۔ جس طرح رشوت دینے والے کا فعل حرام ہے، اسی طرح رشوت لینے والے کا بھی فعل حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر اس کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشوت کے لیے خاص لفظ السحت کا استعمال کیا ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ السحت کے لفظی معنی کسی چیز کو اس کی جڑ سے کھود کر برداشت کرنے کے ہیں۔ رشوت کو سحت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف رشوت دینے اور لینے والوں کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ پورے ملک و ملت کی بنیاد کو، وہاں کے امن و امان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس ملک یا جس محکمے میں رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو وہاں کا قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کی جان محفوظ نہیں رہتی، نہ آبرو اور نہ ہی مال۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص پر لعنت بھیجی معمولی بات نہیں۔ جس نے دشمنوں کے حق میں بھی دعا کی، خیر مانگی، اس کا اثر آخرت میں تو ظاہر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی یہ لوگ اس لعنت کے اثر سے نہیں بچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو سود کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کو سود کی ایک قسم قرار دیا ہے، اور رشوت لینے والے اور دینے والے کو آتش دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ جس طرح رشوت
لینے والا گناہ گار ہے، اسی طرح رشوت دینے والا اور بیچ کا ایجنٹ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو سیدھی راہ دکھائے اور رشوت جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اختتام باب۔